بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف آمد کا واقعہ سنائیں گے۔ جب آپ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کثیر مقدار میں کنویں پر جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے بھینس کو اور کوئی بھیڑ بکریوں کو۔ لیکن دیکھا کہ وہ دو عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھیں۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مزاحمت کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جول اور دھکا بازی حرام تھی۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھیں کہ کنویں سے پانی نکالنا زور آور مردوں کا کام تھا۔ اس پر استعمال ہونے والے ڈول کو 10 آدمی مل کر نکالتے اور کنویں کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اسے ڈھکنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے بھی 10 آدمی مل کر ہٹاتے۔ نیز وہ یہ بھی نہ چاہتی تھیں کہ ان کے جانور دوسرے لوگوں کے جانوروں سے مل جل جائیں، کہ انہیں علیحدہ کرنے میں دشواری ہو۔ ان وجوہ کے پیش نظر وہ اپنے جانوروں کو علیحدہ ایک طرف روک کر کھڑی تھیں، لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ محترم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تم ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نکال نہیں سکتی، اس لیے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو جو حوض میں پانی بچ جائے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو خود پانی پلا دو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مل کر بھاری پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا اور 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو اکیلے ہی نکال لیا۔ پھر آپ ایک طرف سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ مجھے کھانا عطا کر دے، کیونکہ آپ 7 دنوں سے صرف درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، نبی کی عظمت شان کا اندازہ کیجئے کہ 7 دن سے بھوکے لیکن 10 آدمیوں سے بڑھ کر زور آور پتھر ہٹا دیا، سفر کی تھکان بھی اور کنواں سخت تپتی دھوپ میں، لیکن کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بن سکی۔ محترم ناظرین، وہ دونوں لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب عام معمول سے ہٹ کر آج وہ جلدی اپنے گھر لوٹ کر آ گئیں تو ان سے ان کے باپ نے پوچھا، آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ تو انہوں نے بتایا، آج کنویں پر ایک نیک اور بہادر شخص تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئی ہیں کہ ہمیں تمام لوگوں کے فارغ ہونے اور باقی پانی بچ جانے کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم عطا فرما دیا ہوگا کہ آنے والا شخص موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بھی میرا نبی ہے جس کو کچھ عرصہ بعد میں نے اعلان نبوت کا حکم دینا ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی ہوئی بولی، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں بدلہ دے اس کا جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کی باتیں سنی، انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اجرت لینے کے لیے جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھانا پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ نے جواب دیا، بے شک ہمارے گھرانے کے لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے اور کسی بلائی کو کوئی قیمت نہیں لیا کرتے، لیکن وہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد پر موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کھانا کھایا، لیکن پھر بھی بار بار یہی خیال آتا رہا
کہ کہیں میری نیکی کے عمل کی یہ اجرت نہ ہو جس سے میرے عمل کے خلوص میں فرق آئے۔ بعد ازاں شعیب علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا، میں موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لاوی بن یعقوب ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہادری دیکھ چکی تھی کہ 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو آپ نے اکیلے نکال لیا اور بھاری پتھر کو اکیلے ہی کنویں کے منہ سے ہٹا دیا، اور آپ کے تقویٰ کو بھی دیکھ چکی تھی کیونکہ ان سے سوال کرنے میں آپ کی نگاہیں نیچی تھیں، اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی یہی کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں، تم مجھے پیچھے سے راہ بتلاتی آنا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر میں پیچھے چلا تو میری نگاہ اس پر پڑے گی۔ خیال رہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہو رہا تھا۔ محترم ناظرین، شعیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج کر اس شخص کو بلائیں۔ آپ کی بیٹی پاک دامن تمام عیوب سے پاک اور بااعتماد ہے، اور جس کو بلانے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی میرا پیارا صاحب کمال نبی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے 2 کمال ذکر کیے، قوت اور امانت، یعنی آپ بہادر اور صاحب تقویٰ ہیں۔ حالانکہ 2 اور وصف جب تک نہ پائے جائیں اس وقت تک انسان کامل انسان نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہیں فطانت اور زیرک ہونا، لیکن یہ دونوں وصف امانت میں موجود ہیں، کیونکہ کامل امانت انسان میں فطانت اور عقل مندی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح اس نیک شخص سے کرا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے مشورہ کر لیا کہ اگر تمہارا نکاح ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے 8 سال تک ہماری خدمت کر سکو گے؟ یعنی 8 سال تو تم پر واجب ہوں گے، مزید 2 سال خدمت کرنا مستحب ہوگا، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا کہ ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر بحیثیت داماد خدمت کرنی شروع کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں ہانکنے اور انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر کھلانے کے لیے ایک عصا دیا جو ساگوان کے درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے، اور پھر انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، یہی عصا بعد میں آپ کا معجزہ بن گیا۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال اور 10 سال خدمت کرنے کے متعلق کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی، اس کے متعلق امام بخاری اور دوسرے کئی حضرات نے اپنا قول بیان کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی، تو آپ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدت یعنی 10 سال مکمل خدمت کی تھی، کیونکہ 8 سال تو واجب تھے اور اوپر 2 سال مستحب تھے جو پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا ذریعہ تھے، اس لیے آپ نے زیادہ ثواب والی مدت کو پورا کیا۔ 10 سال جب آپ نے خدمت کے مکمل کر لیے تو آپ نے شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات کریں، اور یہ خیال کیا کہ قبطی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، ایک سواری اور کچھ بکریاں بھی ساتھ لی، مختصر سامان سفر ضروریات کے لیے ساتھ لیا، اور شام کے بادشاہوں کے خطرہ کے پیش نظر آپ نے عام رستہ کو چھوڑ کر ایک اور صحرائی رستہ اختیار کیا۔ راستہ بھی بھول گئے، آپ کی بکریاں وغیرہ بھی متفرق ہو گئیں، پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا۔ طور کے غربی جانب وادی طویٰ میں جب پہنچے
تو جمعہ کی رات کو جو بہت زیادہ سرد تھی آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے طور کے بائیں جانب راستہ میں جب آگ دیکھی تو اپنی زوجہ کو کہا تم یہاں ہی ٹھہرو، میں وہاں سے آگ کی چنگاری لے آؤں یا وہاں سے آگ سلگا کر لاؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو اور سردی کم محسوس ہو۔ آپ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ آگ آہستہ آہستہ شعلے مار رہی ہے۔ جب قریب آئے تو آگ نے شدت اختیار کر لی، بہت بڑے شعلے مارنے والی آگ نظر آئی۔ عجیب منظر یہ تھا کہ آگ ایک درخت سے نکل رہی تھی۔ آگ جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی اسی طرح درخت کے پتے بھی زیادہ سبز ہوتے چلے جاتے۔ آپ اسی سوچ میں کافی دیر گم رہے کہ آگ کی شدت کہاں اور درختوں کے پتوں کا سبز ہونا کہاں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اگرچہ ذہن نے کوئی فیصلہ نہ کیا، تاہم خیال کیا کہ آگ سلگا کر لے جاؤں۔ جب آپ ارادہ کرتے کہ آگ سلگاؤں تو آگ دور ہو جاتی، پھر سوچ میں گم ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے آگ کے عجیب منظر سے سوچ میں گم تھے کہ آپ کو آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے یہ علم دے دیا کہ آپ نے آواز کو سن کر سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ یہ میرے رب کی آواز ہی ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ رب تعالیٰ کی آواز کسی مکان سے نہیں آ رہی، وہ مکان سے پاک ہے، اس کی آواز کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔